السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے یوٹیوب پر ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر جا کر ہمیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کی جو ہماری کمیونٹی، جو ہماری فیملی ہے، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم، تھینک یو ویری مچ آل ٹک ٹاک فیملی۔ آپ نے بہت اچھا مجھے سپورٹ کیا، اسی طریقے سے فالو کرتے رہیں اور میں آپ کو خبریں پہنچاتا رہوں گا۔ جناب، خبریں تو بہت ہیں، افغانستان کی آج زیادہ ہیں، کچھ انڈیا کی ہیں، لیکن انڈیا کی خبریں جو ہیں ذرا زیادہ بڑی ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے انڈیا کی خبروں سے آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل ایک لڑکی برطانیہ سے فلائی کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے، اور اس کو جانا ہوتا ہے جاپان۔ وہ شنگھائی ایئرپورٹ پہ رکتی ہے، وہاں پہ تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جو آگے لوگ ہیں امیگریشن کے، وہ اس لڑکی کو روک لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جی تم تو چائنیز ہو، تم ہندوستانی پاسپورٹ پہ کیسے سفر کر رہی ہو؟ یعنی وہ اس لڑکی کا تعلق تھا اروناچل پردیش سے، چونکہ اروناچل پردیش جو ہے اس کے بارے میں چائنا کا یہ کہنا ہے کہ جی دس ٹیریٹری بیلانگس ٹو چائنا۔ تو اس کے اوپر بہرحال لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس لڑکی نے فون کیا اپنی سہیلی کو لندن میں، اس لڑکی نے انڈین ایمبیسی کو فون کیا چائنا میں، پھر وہ وہاں پہ آئے، بات چیت کی، بڑی مشکل سے اس لڑکی کی جان چھوٹی اور وہ گئے۔ اس کے علاوہ چائنا نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ مزید بڑھانا شروع کر دی ہیں ہندوستان کے بارڈر پہ۔ ہندوستان جو ہے بہت سخت الفاظ میں جو ہے وہ جواب دے رہا ہے چائنا کو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بدتمیزی پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں نا، یہ بدتمیزی یہ چائنا کے ساتھ نہ کریں، ورنہ چائنا ان کا منہ تھپڑا دے گا۔ ایک تو بات یہ رہی جناب، دوسری بات یہ رہی کہ جب سے وہ بن مانس کی ناک والا، جس کی ناک ایسے ہے وہ جو ان کا ڈیفینس منسٹر ہے انڈیا کا، اس نے کہا کہ جی ہم سندھ کو لے لیں گے، تو جی اب ہو ہی جائے دو ہاتھ، لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ اب سندھ کا بچہ پاکستان کا بچہ جو ہے دفاع پاکستان، دفاع سندھ کے لیے تیار ہے۔ آ جاؤ، تم سے جو ہو جائے وہ کر لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ جی جناب، ایک ان کی ڈیل ہوئی تھی آرمینیا کے ساتھ جہازوں کی، ان کی جو تیجس تھے، اس نے جب دیکھا یہ تو لدو بیل ہے، یہ تو ڈھگ گئے ہیں ایک دم سے، تو انہوں نے فوراً ان ڈیلز کو کینسل کیا۔ اس کے بعد جناب اب تیجاز جو ہیں وہ جو ہے انڈر گراؤنڈ کر دیے گئے، کہتے ہیں 40 یا 45 تیجاز ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ تیجا کہاں بھیجا، ہمیں تو نہیں پتہ لگا۔ وارے وارے تیجا کیا ہے تیرا بھیجا، کمال کی بات ہے۔ اینی وے، دوسری بات یہ کہ ادھر طالبان رجیم کی جو ہے بھرپور مدد فراہم کر رہا ہے انڈیا، کہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کرو۔ اچھا، پاکستان خاموش بیٹھا ہے، اور ہمیشہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب خاموشی ہوتی ہے تو ضرور کسی نہ کسی طوفان کی پیشن گوئی ہوتی ہے یا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ پاکستان کو یہ سمجھنا کہ شاید پاکستان چپ چاپ بیٹھ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان اپنی پلاننگز کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ طالبان رجیم نے جو ہے وہ لڑائی امپوز کر دی ہے پاکستان کے اوپر۔ ہمیں یہ پتہ تو لگ گیا کہ انہوں نے لڑائی کر دی ہے، لیکن ہم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہے۔ اینی وے، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ بنو کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی امن کمیٹیاں بنا لی ہیں، اور ان کے جو 4 قبائل رہتے ہیں بنو میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص بنو کے اندر نہ اندر آئے گا نہ اندر سے باہر جائے گا وداؤٹ چیکنگ۔ اور انہوں نے امن کمیٹیاں بنا لی ہیں، وہ افواج پاکستان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اپنے وطن کا، اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا۔ اس لیے سلوٹ بنو کے غیور عوام۔ پاکستانی بیٹے جو ہیں وہ اس وقت بپھر گئے ہیں، اور پاکستانی بیٹوں نے جو ہے پلاننگ شروع کر دی ہے کہ کس طریقے سے اس
فتنے کا مقابلہ کیا جائے جس کا نام ہے طالبان۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اگر رول میں آ گیا تو یہ جیسے افغانستان میں اس نے بچیوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی، تمام ایجوکیشن ختم کر دی وغیرہ وغیرہ۔ جناب میں بڑے دن سے سوچ رہا تھا، ہندوستان ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، افغانی کہہ رہے تھے جی پاکستان نے ہمیشہ ہمیں بارود دیا، پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہندوستان نے ان کی پارلیمنٹ بنوائی، ان کے ایک دو اور کام کرے تو کہتے ہیں جی ہم نے کیا۔ بھائی پاکستان نے تو عوامی کام کیے۔ میں آج وہ ایک لڑکا ہے رضا، اس کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، تو اس نے آج باقاعدہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کے ساتھ اس نے بتایا کہ کتنی سڑکیں بنوائیں، غلام اڈا جو ہے اس سے لے کے خوست تک ان کی، اور کتنی ان کے ہاسپٹل بنوائے پاکستان نے جہاں کڈنی کا بھی علاج ہے، کتنے ان کے ڈاکٹر تیار کیے پاکستان نے، کتنے لوگوں کو جو ہے بچوں کو، غریب بچوں کو جو ہے وہ اسپانسرشپ دی پاکستان نے۔ پھر ایک ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ہمیں اگر لیا تو کون سا احسان کیا؟ جی بھائی ہم نے تو کوئی احسان نہیں کیا، لیکن بات یہ کہ انفارچونیٹلی کچھ ہی دن بعد یونائٹڈ نیشن نے وہ پیسے دینا بند کر دیے، وہ ڈالر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کمر پہ آپ کو اٹھایا، معذوروں کی طرح آپ معذور تھے، اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور آپ کو ہم نے یہاں تک پہنچایا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو کم سے کم تم نے پاکستان کا نمک کھایا، اور نمک حرام انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کل ایک گلبدین حکمت یار کے بیٹے نے ایک بات کہی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ کم سے کم ان طالبان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس ملک نے 30 سال تک ہمیں کھلایا، ہمیں دیا، ہماری ہر طرح سے مدد کی، تو ہمیں ان کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے۔ ویل ڈن۔ میرے خیال میں حکومت پاکستان کو جو ہے گلبدین حکمت یار اور جو شمالی وزیرستان میں جو آرگنائزیشن لڑ رہی ہیں، جناب یہ جو پنشیری گروپ ہیں، ان لوگوں کو پاکستان میں آفیسز کھولنے کی اجازت دینی چاہیے۔ بہرحال حالات بڑے خطرناک ہیں، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے پاکستانیوں۔ تم تو سن 47 سے آج تک ہر وقت کسی نہ کسی اس میں انڈیا نے تمہیں دبا کے رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے بھی تم نکل جاؤ گے، اس سے بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ جس قوم میں قربانی دینے کی آرزو تمنا ہوتی ہے، جن کی مائیں اپنے بیٹوں کو شہید ہونے کے لیے پیش کرتی ہیں، اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر کوئی بھی اپنا تسلط نہیں کر سکتا، اور یہ تو انڈیا کا خواب ہے کہ کسی طریقے سے وہ ہمیں پارا پارا کرے گا۔ انشاءاللہ ہماری ایک چوٹ میں انڈیا پارا پارا ہو جائے گا۔ ایک بڑی خوش آئین بات جو نظر آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ایران اور ترکی، ان کے جو فوجی جرنیلز ہیں وہ امیڈیٹلی ہنگامی بنیادوں پر جو ہے اسلام آباد میں ملاقات کر رہے ہیں، اور دیکھیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے۔ یہ تو تھوڑی سی دیر میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا آتا ہے۔ بہرحال طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کو سبق سکھا دیا، تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں کتنا ہاتھ پاکستان کا تھا۔ ابھی ذرا سا ان کی اسمگلنگ بند کی ہے تو ایسے پھڑپڑا رہے ہیں، بس پوچھئے، بہت بری طریقے سے پھڑپڑا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جب آپ دہشت گردی کرتے ہیں تو دہشت گردی میں نقصان تو ہوتا ہی ہے، چونکہ جو دہشت گرد ہے وہ پورا 110% دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی افواج کو ڈیمیج کیا جائے، ان کی بلڈنگز کو، ان کے اسٹرکچر کو، ان کی عوام کو، ان کی پبلک کو، ہر چیز کو۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا مینٹلی، ہمیں ہر ڈیمیج کے لیے تیار رہنا پڑے گا، ہمیں ہر فائٹنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی ہوگی۔ دوسری آخر میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے میرے بیٹوں، آپ یہ ویلاگ سن رہے ہو، آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آپ اپنے آپ کو کسی سرکاری ادارے کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ آپ کو ٹریننگ چاہیے، اور آپ ابھی سے جو ہے وہ فوجی ٹریننگ حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ایک NC کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی پہلے کالجز میں، اب نہیں ہے انفارچونیٹلی۔
ہمارا جو قانون دستور بنایا گیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے جو بنایا تھا 1973 کا آئین، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ہر پاکستانی کو جو ہے فوجی ٹریننگ حاصل کرنی پڑے گی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اس آرٹیکل پہ کوئی نہیں آتا، لیکن دوسرے آرٹیکل کوٹا سسٹم اس پہ بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا مختصر سا پروگرام۔ کل رات کو میری بات ہو رہی تھی میرے ہندوستانی بھائیوں کے درمیان، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی پاکستان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے ہندوستان سے 50 سال آگے چلا گیا ہے۔ تو میرے ایک دوست نے جو بھارتی مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، فوجی ٹیکنالوجی میں تو اس میں پاکستان 50 سال آگے چلا گیا ہے۔ تو چلیں جی، اگر دوسری ٹیکنالوجی میں نہیں گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے تو ہمیں ہندوستانی مسلمانوں کو یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی مسلمانوں کو ہمیشہ حقیر جانا ہے۔ بس اتنی سی میں نے بات کرنی تھی۔ اب پاکستان انشاءاللہ تعالی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو آواز کی رفتار سے 7 گنا تیز بھاگتا ہے، اڑتا ہے، مارتا ہے اور ٹھمکے لگاتا ہے۔ اب وکرانت آنے والا ہے، وکرانت پہ پہلا ٹھمکا جو ہے انشاءاللہ تعالی اسی میزائل سے لگایا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایک نعرہ لگایا تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔